السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سلام کا جواب صرف وفادار رسول دیں۔ کوئی بھی دیوبندی دشمن رسول غدار رسول میرے سلام کا جواب نہ دے، اس لیے کہ دیوبندی ہمارے نبی کا کلمہ پڑھتے ہوئے بھی ہمارے نبی کے کمال کو تسلیم نہیں کرتا۔ جو رب رسول کے راز ہیں، جو رب رسول کی راز و نیاز کی باتیں ہیں، ان پر بہت بھونکتے ہیں یہ کتے، یہ حرامی، یہ سور کہیں کے۔ میں اس لیے ایسا بول رہا ہوں، بہت سارے لوگوں کو میری بات کڑوی ضرور لگے گی، مگر یہ کچھ بھی برا نہیں ہے، کیونکہ جس رسول کا، جس نبی کا یہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، اسی نبی میں خامی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں یہ شیطان۔ ایک مثال دے دوں، جس طرح کے یہ جو مکھی ہوتی ہے نا، مکھی یہ جو نجاست پر بیٹھتی ہے، تو یہ مکھی کا کارنامہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پورا جسم صحیح سلامت ہے، پورے جسم پہ کہیں نہیں بیٹھے گی، مگر اگر آپ کے جسم پر کہیں زخم ہے تو یہ آپ کے اس زخم پر بیٹھے گی مکھی، یہ اس زخم کو کروٹتی ہے، آپ کو نقصان پہنچاتی ہے، یہ آپ کو تکلیف دیتی ہے، سمجھے؟ اسی طرح یہ شیطان کے پتر ہیں، یہ دیو کے بندر ہیں، یہ دارالعلوم دیوبند کے مرگھٹ سے جو فارغ ہو کے آتے ہیں یا اس مرگھٹ سے جو تعلق رکھتے ہیں، یہ وہ شیطان ہیں کہ ہمارے نبی کا کلمہ پڑھ کر ہمارے نبی کے کمال کو تسلیم نہیں کرتے۔ جو رب رسول کی باتیں ہیں، جو راز و نیاز کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، ارے میں بہت سی اس پر مثالیں دے سکتا ہوں، بہت سی مثالیں۔ رب رسول کے بہت سارے راز و نیاز ہیں، بہت سارے راز و نیاز، کیونکہ قرآن میں بھی بہت سارے راز چھپے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں 3 طرح کی آیتیں ہیں، جس میں آیت مقطعات، آیت متشابہات، آیت محکمات۔ تو آیت مقطعات کا مطلب، اس کا ترجمہ کوئی نہیں جانتا، کسی کو کچھ نہیں معلوم کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، سمجھے مسلمانوں؟ یہ راز و نیاز کی باتیں ہیں، اور بھی بہت ساری راز و نیاز کی باتیں ہیں، کیونکہ قرآن میں بھی آیت آئی ہے، کیونکہ جب حضور معراج گئے تو وہاں بہت ساری باتیں ہوئی، بہت ساری باتیں ہوئی، بہت ساری باتیں وہاں راز و نیاز کی ہیں، بہت ساری باتیں حضور نے نہیں بتائی ہیں اور کچھ باتیں بتا بھی دی ہیں، ٹھیک ہے مسلمانوں؟ تو یہ وہ شیطان ہیں کہ رب رسول کے راز کو جس طرح منافقین فاش کرانا چاہتے تھے، اسی طرح یہ بھی منافقین اسی بات کو لیتے ہیں کہ دیکھو بھی حضور کو یہ نہیں معلوم، دیکھو بھی حضور کو وہ نہیں معلوم، دیکھو بھی حضور کو وہ نہیں معلوم۔ ارے جاہلو شیطانو، جس رب نے اپنی ربوبیت کو نہ چھپایا، اپنی ذات کو نہ چھپایا، جس رب نے خود اپنا دیدار کرا دیا اپنے محبوب کو، وہ کیا پھر اپنی ملکیت کو چھپائے گا؟ اپنی مخلوق میں سے کسی ایسی بات کو چھپائے گا جس کا جاننا کوئی بڑی بات نہیں؟ ارے اپنے محبوب پر اس رب کو جو ہے پورا، ایک جیسے مان لیجئے ایک دوست دوسرے دوست پر بھروسہ کرتا ہے، تو اسی طرح اپنے محبوب پر اپنے ہمارے رب کو بھی بھروسہ ہے بھائی۔ کیا ہمارا رب نہیں جانتا کہ کون کیا کرے گا؟ رب تو عالم الغیب ہے۔ راز و نیاز کی باتوں کو لا کے کہتے ہو کہ رسول کو یہ نہیں معلوم، رسول کو وہ نہیں معلوم۔ شیطانوں سدھرو گے کب؟ میں بہت ساری باتیں اس پر کہہ سکتا ہوں، بہت ساری باتیں۔ ارے گھر میں کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں کہ اولادوں کو پتہ نہیں چلتا، مگر ماں باپ اس کو جانتے ہیں، اپنی اولادوں سے چھپا کے رکھتے ہیں، کہیں ہماری اولاد کو پتہ چلے گا تو ان کو نقصان پہنچے گا، صدمہ پہنچے گا، یہ فکر مند ہو جائیں گے۔ بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ اچھا نیتاؤں کو لے لیجئے، نیتاؤں کی بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کرتے ہیں کچھ، کہتے ہیں کچھ، بہت ساری باتیں ان کی راز کی ہوتی ہیں، بہت ساری ان کی میٹنگیں ہوتی ہیں، تو کیا ساری باتیں وہ عوام کو بتا دیتے ہیں؟ نہیں بتاتے۔ اچھا اسی طرح شریعت میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو عوام کو اس کا علم نہیں ہے زیادہ۔ مان لیجیے جیسے جمعے کی نماز ہے، یہ چھوٹے گاؤں میں درست نہیں ہے، مگر علماء نے اس کو زیادہ کھل کر بیان نہیں کیا، اس لیے کہ اگر اس کو کھل کر بیان کیا جائے تو جو 8 دن والے ہیں نا، جو 8 دن میں نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی نہیں آئیں گے، کہہ رہے یار چھوڑو جمعہ تو ہوگا ہی نہیں، کیا جانا ہے، پڑھنی ظہر ہی ہے یا ظہر ہی ہوگی۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو چھپا کر بھی رکھا جاتا ہے،
नुकसान की वजह से नहीं, फायदे की वजह से। बहरहाल उलमा इसकी तमाम जो है दर हकीकत इसकी तारीफ बता देंगे, तमाम इसमें जो नुक्ते निकलते हैं वो सब उलमा बता देंगे। मगर मैं मुसलमानों तुमसे कहना चाहता हूं, ये जो जमात वाले हैं ना, गठरी लेके जो वजन लाद के जो अपनी पीठों पर फिरते हैं, इन हरामियों से दूर हो जाओ मुसलमानों। मैं तुम्हारे समझाने के लिए कह रहा हूं, मैं किसी शैतान को समझाने के लिए काम नहीं करता, मैं अपने मुसलमान भाइयों को बचाने के लिए काम करता हूं। इन हरामियों से, इन शैतानों से मुझे कोई गरज नहीं है, क्योंकि जब आप आगे ऑडियो सुनेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि मैं इनको इस तरह क्यों बोल रहा हूं। इन शैतानों का जो निशाना है वो हमारे नबी की जात है, कि नबी की जात में कोई कमी निकाली जाए, कोई खामी निकाली जाए। इन हरामियों से पूछो हमारे नबी ने इन शैतानों का बिगाड़ा क्या है? ये कमीने हरामी हमारे नबी का कलमा पढ़ने का एहसान भी भूल गए हैं? अरे जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उसी नबी की शान में कहते हो कि नबी को ये नहीं मालूम, नबी को वो नहीं मालूम। हरामियों, तो फिर तुम्हारा रशीद अहमद गंगोही और कासिम ननौतवी और ये तुम्हारे मुल्ले ये कैसे जान जाते हैं कि फला कब मरेगा या मैं कब मरूंगा? अरे रब रसूल की जात में क्यों तुम जो है टांग अड़ाते हो यार? रब रसूल की जात में, रब रसूल के कानून में क्यों टांग अड़ाते हो शैतानों? अरे तुम्हें नहीं मालूम तो क्या रसूलुल्लाह को भी नहीं मालूम? अरे ये कहो हमें नहीं मालूम, अरे तुम्हें नहीं मालूम है, समझे? कोई बड़ा आदमी अगर अपने आप को गरीब कहलाए, एक साधारण इंसान कहलाए, कह रहा नहीं मैं तो बहुत छोटा सा हूं, या कोई आलिम ये कह रहे नहीं नहीं मैं कोई बड़ा आलिम नहीं, मैं बहुत छोटा सा एक अदना सा इंसान हूं और अदना सा एक तालिबे इल्म हूं, या मैं एक बहुत मामूली सा पढ़ा लिखा इंसान हूं, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो मामूली सा पढ़ा लिखा इंसान है। अरे आजिज़ी भी कोई बात होती है, समझे? और कुछ बातें ऐसी होती हैं कि उसको छुपाना बेहतर होता है। और अगर हुजूर कयामत का इल्म बता देते, तारीख बता देते, सन बता देते, टाइम बता देते, तो फिर बहुत सारे नुकसानात थे, बहुत सारे नुकसानात। कहीं अगर शहर बसने का होता, कहीं शहर बस रहा होता और वक्त कयामत तारीख आती, अगर 1000 साल भी 500 साल भी होते ना तो बनाते नहीं, बनता ही नहीं। क्योंकि कयामत एक ऐसा इल्म है, यह भी बेशुमार मौजज़ों में से एक मौजज़ा है, और ये कयामत भी एक अचानक वाक़े होने वाली है, अचानक होगी। इसलिए ये रब रसूल का मिशन है, ये रब का मिशन है, और रब के मिशन पर रसूल राजी हैं। तो हुजूर फिर कैसे फाश करते इसको, कैसे बताते लोगों को? अरे हमारे रसूल से ज्यादा रब से डरने वाला कौन है? कोई नहीं है ना। तो रब की मुखालफत कैसे करेंगे? रब के कानून का उल्लंघन कैसे करेंगे? रब ने जो बता दिया उसके खिलाफ कैसे चलेंगे? अरे शैतानों यार, तुम सुधर जाओ, सुधर जाओ। मुसलमानों, ये शैतान सुधरे ना सुधरे, मगर तुम जरूर सुधर जाना। ऐसे शैतानों के साथ मत रहना कि जो हमारे नबी के लिए वो ये कहें कि रसूल को ये नहीं मालूम, रसूल को वो नहीं मालूम, रसूल को ये नहीं मालूम। अरे जिस रब ने अपनी जात का दीदार करा दिया, अपने आप को ही ना छुपाया, अपनी रबूबियत को ना छुपाया, और अपनी रबूबियत का ऐलान ही इसलिए किया कि रब को, अपने हबीब को पैदा करना मकसूद था। खुदा ने खुद कहा, ए महबूब, अगर मैं आपको पैदा ना करता तो अपनी रबूबियत भी जाहिर ना करता, अपना रब होना जाहिर ना करता। तो कुछ राज़ो नियाज की बातें होती हैं जो कि दो लोगों के बीच रहती हैं। एक मिसाल के तौर से दुनिया में कुछ बातें होती हैं, उसको चंद लोग जानते हैं, कुछ लोग जानते हैं, सारे लोगों को उसका इल्म नहीं होता। ठीक है? इसी तरह रब रसूल के भी बहुत सारे राज़ो नियाज हैं, समझे मुसलमानों। और वो मुनाफिक थे, वो यहूदो नसारा थे जो इस तरह की बातें किया करते थे। कहे मैं एक बात ना कहूं, क्या ये देवबंदी वहाबी यहूदो नसारा से ज्यादा बदतर नहीं है? इनकी नमाज नमाज नहीं, इनका रोजा रोजा नहीं, इनकी ज़कात ज़कात नहीं, इनका हज हज नहीं, इनका कोई भी अमल कार खैर नहीं, सब बर्बाद है। आओ मैं बताऊंगा। तुम उस नबी की जात पर कीचड़ उछालते हो, उस नबी की जात पर उंगली उठाते हो, जिस नबी ने रब की जात का दीदार किया, रब का दीदार किया,
जब रब ने अपने आप को न छुपाया तो अपनी मिल्कियत क्या छुपाएगा, अपनी मखलूक क्या छुपाएगा? अरे रब की जात वो जात है कि किसी नबी ने रब का दीदार नहीं किया, मगर हमारे नबी की वो जात है कि रब का भी दीदार किया है, रब का भी दीदार किया है। शैतानों सुधर जाओ, सुधर जाओ। इसके आगे मैं वो ऑडियो सुनवाता हूं, वो ऑडियो डालता हूं जिस ऑडियो में इस शैतान की मुझसे बात हुई है। ठीक है मुसलमानों, ये देवबंदी शैतान की मुझसे बात हुई है और जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब भी नहीं दे पा रहा है। बहुत सारी राजो नियाज की बातें होती हैं। कहीं रसूलुल्लाह ने यह फरमाया कि गैब सिर्फ अल्लाह जानता है। क्या रसूलुल्लाह गैब नहीं जानते? अरे जहां जिस तरीके से बोलने का अंदाज है उस तरह से मेरे रब ने, मेरे रसूल ने जो है ये कानून बनाया। जहां पर हुजूर फरमाते हैं कि गैब अल्लाह जानता है तो वहां रब के जाती गैब की बात है, और जहां अताई की बात है तो खुदा खुद कह रहा है। अरे रसूल ने अपनी तारीफ कब की है शैतानों? रब तो जो रब चाहता है वही रसूलुल्लाह करते हैं, और हमारे रब ने हमारे नबी की तारीफ की और हमारे नबी ने हमारे रब की तारीफ की। समझे? जब जात नबी की उंगली जब नबी की जात पर कोई उंगली उठाता है तो उसका जवाब रब देता है। नबी की जात पर जब कोई उंगली उठाता है तो उसका जवाब रब देता है, और जब रब की जात पर कोई उंगली उठाता है तो उसका जवाब खुद रसूलुल्लाह देते हैं, रब का रसूल देता है। शैतानों तुम्हें इस बात का तो इल्म है ही नहीं। हरामियों मैं क्या क्या बोलूं तुम्हें, मेरी जुबान थोड़ी खराब है और इन्हीं हरामियों की वजह से खराब है। मैं किसी मोमिन को बुरा नहीं कहता, मैं उस शैतान को बुरा कहता हूं जो मेरे नबी का दुश्मन है, मेरे नबी की जात पर उंगली उठाता है, मेरे नबी के कमाल और औसाफ को तस्लीम नहीं करता। राजो नियाज की बातों को लाके ये हरामी कहते हैं कि नबी ये नहीं जानते, नबी वो नहीं जानते। अरे तुम जैसे हरामियों ने तो ये कह दिया कि नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं। तुम्हारे जैसे हरामियों ने ये कह दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म गैब जानवरों के इल्म गैब की तरह है। तुम्हारे जैसे हरामियों ने नबी को ये कह दिया कि नमाज में रसूलुल्लाह का ख्याल लाना गधे बैल के ख्याल से बदतर है, बुरा है। हरामियों तुम्हारी नमाजों में तुम्हारी बीबी की हम बिस्तरी का ख्याल है तो ठीक है, बेहतर है, मगर तुम्हारे लिए अगर नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होती। शिर्क करते हो। हरामियों तुमने खुद कहा है कि नमाज में किसी बुजुर्ग का ख्याल लाना, उसकी तरफ मुतवज्जे होना, किसी ख्याल में डूब जाना, ये शिर्क है। अरे शैतानों तो तुम तो 5 बार रोज शिर्क करते हो हुजूर को सलाम करके। जब कोई बंदा हुजूर को सलाम करेगा तो हुजूर का ख्याल आएगा कि नहीं आएगा? गैर आलिम की बात छोड़ो, मैं आलिम की बात करता हूं। जब कोई मौलवी, जब कोई मुफ्ती इनका देवबंदियों का कहेगा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो उसको पता होगा कि नहीं होगा कि मैं ये सलाम किसको कर रहा हूं? जरूर पता होगा, जरूर मालूम होगा, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है। मौलवी नहीं, मौलवी है, इसलिए तस्लीम नहीं करेगा। मौलवी यानी गधा, मौलवी यानी गधा और मौलवी यानी आलिम। बहरहाल कहने को बहुत कुछ है, कहने को बहुत कुछ है, मगर इसके बाद जो मैं आपको ऑडियो सुनवाऊंगा, इसके बाद जो मैं आपको ऑडियो सुनवाऊंगा, उस ऑडियो में आप तवज्जो करें कि ये शैतान हमारे नबी के कमाल का किस तरह इनकार कर रहा है। देवबंदी तो अपनी मौत का इल्म जान ले कि उसकी मौत कब आने वाली है या फला की मौत कब आने वाली है। समझे मुसलमानों? मैं बार बार एक बात कहता हूं, ये देवबंदी अपने मुल्लाओं के झूठे कमाल बयान करते हैं। जो उनके अंदर कमाल नहीं भी होता वो उसको कमाल मान लेते हैं। हुजूर को नूर मानना पसंद नहीं करते, मगर देवबंदियों के यहां फरिश्ते पैदा होते हैं इंसानी सूरत में। फरिश्ते, मैं क्या कहूं और क्या ना कहूं, दिल जलता है, खून खोलता है इन हरामियों की किताबें देख देख के। बहुत सारी किताबें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर हैं। जिस देवबंदी का दिल चाहे वो आके जिस मौजू पर चाहे वो बात करे। रब रसूल की जात पर उंगली उठाते हो, रब रसूल के राजो नियाज की बातों को तुम उखाड़ते हो। शैतानों तुम्हारे घर में भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि तुमको नहीं मालूम, सिर्फ तुम्हारे माँ बाप जानते हैं। समझे? होती हैं कुछ राजो नियाज की बातें।
راز ہوتا کیا ہے؟ ارے راز یہی تو ہوتا ہے کہ چھپا کے اس کو رکھا جائے، پھر راز راز نہیں رہتا اگر کسی کو بتایا جائے۔ حرامیوں پہلے راز کی باتیں تو جانو، راز ہے کیا، راز کہتے کس کو ہیں، راز کی ڈیفینیشن کیا ہے، راز کا مطلب کیا ہے، راز کا معنی کیا ہے؟ ارے راز کہا ہی اس چیز کو جاتا ہے جس کو چھپا کے رکھا جائے۔ کیا کہوں یار، خیر میں اگلی جو آپ کو آڈیو سنوانا چاہتا ہوں وہ آپ توجہ سے سنیں گے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ جو بھائی اس چینل پر نئے ہیں وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ان شیطانوں کی حقیقت کو میں اجاگر کروں اور ان شیطانوں کی حقیقت منظر عام پر لاؤں اور آپ اس کو جانیں، سمجھیں، سیکھیں اور ان کو جواب دینا بھی جانیں۔ چپ نہ رہیں، خاموش نہ رہیں۔ کہیں سے بھی کوئی دیوبندی اگر انگلی اٹھاتا ہے میرے نبی کی ذات پر یا میرے رب کی ذات پر تو انشاءاللہ اس گناہگار کو ضرور یاد کریں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ جی حضرت، ہاں ہلو، کریے بات۔ ہیلو، جی ہیلو، ہاں جی خیریت بھائی؟ جی بڑھیا۔ کون صاحب؟ میں عبداللہ بول رہا ہوں۔ عبداللہ، اوریجنل نام کیا ہے؟ عبداللہ ہی نام اوریجنل بھی؟ اچھا اچھا، میں سمجھا کہ اللہ کا بندہ ہونے کی نسبت سے عبداللہ بول دیا۔ اور خیریت سے ہیں آپ؟ ماں باپ کا بھی رکھا ہوا یہی نام ہوگا نا؟ ہاں خیر جو رکھا ہوا ہوگا تم چکر میں کہاں پڑ رہے ہو؟ نہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ، اور ایک ذاتی ایک نام ہوتا ہے ماں باپ جو نام رکھتے ہیں۔ دیکھو آپ اس چکر میں مت پڑو، اس میں پھنستے ہو گئے تو کیا رمی؟ پھر وہی بات، ابھی تک کوئی دیوبندی ایسا اچھا پیدا بتاؤ، نہیں ہوا۔ عبداللہ عالم ہے اس میں؟ کیا؟ عبداللہ عالم ہے اس میں؟ ارے عبداللہ عالم ہے اس میں ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے وہ تو بات کی بات ہے۔ اضافت ہے، یہ کون سی اضافت ہے؟ عبد کی اللہ کی جانب؟ عبداللہ کا معنی کیا ہے، عبداللہ کا مطلب کیا ہے؟ پہلے بتاؤ، عبد کی اضافت جو اللہ کی پھر وہی جانب بات، کون سی قسم اضافت کی؟ میں کہہ رہا ہوں عبداللہ کس ارے وہی تو میں پوچھ رہا ہوں کس نسبت سے عبداللہ بولا ہے؟ آپ کا عبداللہ نام ہی ہے۔ 700 صفحے کی کتاب ہے، میرے سورہ فاتحہ رٹے ہوئے ہیں۔ 400 صفحے کی ہو یا 4000، سنیے 400 صفحے کی ہو، قطر الندہ ہو، ابن عقیل ہو، وضح المسالک ہو، زمخشری کی المفصل اور یہ زمخشری کی نیب ہو یا المفصل ہو، جتنی ہے سب پڑھے ہوئے ہوں الحمدللہ۔ آپ بس یہ اس لیے زیادہ مجھے ادھر ادھر مت کریں، یا آپ کے جو بیٹھے ہیں جن کے موبائل پہ تم نے بھیجا تھا کہ وہ کافر وہ کافر، ہمیں نہ پتا کون کافر کون مسلمان۔ ہم تو ان سے کہہ رہے ہیں مدثر بھائی تم بھی سن لو بات، قیامت کے تعلق سے ایک دلیل دلوا دو ان سے، چلو۔ اچھا تمہارا کیا دعویٰ ہے قیامت کے تعلق سے؟ میرا دعویٰ کچھ نہ پتا، یہ انہوں نے بات الٹی بتائی ہے، الٹی بات بتانے ابھی بات میں نے کہا یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول کو یہ بات بتا رہی کہ قیامت کب آئے گی صراحت کے ساتھ، انہوں نے خود کہا، میں نے تو کہا بھی نہیں، اور میرے پاس یہ خود چل کے آئے کہ ہمارے حضرت سے بات کرو، اور تم سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو تم ہاں ہوں، ابھی تو پاس میں ہی بیٹھے ہوئے تھے جو انہوں نے کہا تھا کہ میں بات کرا دوں۔ ہاں تو یہ آئے ہیں چل کے میرے پاس کو، جبھی تو میں نے کہا کراؤ بات۔ ارے تمہاری بھی آواز آئی تھی، تم نے کہا کہ ہاں ابھی کرا دوں، تو انہوں نے کہا کہ ابھی کرا دوں، میں نے کہا ہاں ابھی کرا دو۔ ہاں تو یہ جو ابھی تو تم پاس میں ہی تھے، ابھی تو تم پاس میں ہی تھے نا دونوں۔ میرا گھر ان کے گھر کے 7 گھر 5 گھر بیچ میں ہے، انہوں نے یہاں کے فون لگایا، بہرحال بات کرا دوں۔ خیر ہمیں پتا، ان سے تم دلیل دلوا دو۔ آپ کا اپنا اوریجنل نام کیا ہے یہ بتائیں پہلے۔ میرا اوریجنل نام ہے عبداللہ۔ اچھا عبداللہ ہی ہے، آدھار کارڈ پہ دکھا دوں گا۔ چلیے ٹھیک ہے، عبداللہ ہی نام ہے تو آپ کا۔ بتائیے آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ کیا ہے؟ جی میرا نام نور حسن ہے۔ نور حسن اوریجنل نام ہے؟ ہاں۔ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں ڈسٹرکٹ رامپور سے ہوں، آپ کہاں سے ہیں؟ میں ڈسٹرکٹ امروہہ سے ہوں۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے۔ تمہاری ایک ریکارڈنگ بھی سنی تھی میں نے، شاید تم کسی مفتی کو گالی وغیرہ دے۔ اچھا اللہ وہی ہے کیا چیز؟ ایک میں نے نور الحسن نام، چلو وہ چھوڑو۔ ہاں میرا دعویٰ کیا ہے یہ تو میں بھی بتاؤں گا، لیکن ان کا دعویٰ کیا ہے؟ جنہوں نے بات فون لگایا ان کا دعویٰ سن لو، اگر صحیح ہے تو آپ اس کی تائید کرنا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ آپ کو وہ کیا پتا بیچارے کتنے پڑھے لکھے ہیں کتنے نہیں ہیں، انہوں نے کیا سنا ہے کیا نہیں سنا ہے۔ ٹھیک ہے، میں اور تم دونوں بات کریں گے، تمہارا دعویٰ کیا ہے اور میرا دعویٰ کیا ہے وہ ہم اور آپ دونوں پیش کریں گے نا۔
ٹھیک ہے، صحیح ہے بات آپ کی، تو پھر لیکن ایک بات میں کم از کم ان کی نقل تو کر دوں، اگر صحیح ہو تو آپ تائید کر دیں، پھر وہی بات، تمہارا دعویٰ کیا ہے وہ پیش کرو. تو آپ سنیں خاموشی سے جو میں کہوں. بحث علم غیب پر ابھی نہیں ہو رہی ہے، صرف علم قیامت پر ہو رہی ہے جو انہوں نے کہا. اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ قیامت کا ایگزیکٹ علم، یعنی بالکل پیور وقت کہ قیامت کب آئے گی، کس وقت ہوگی، کیا سن ہوگی، یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. اور علامات قیامت اور وقوع قیامت، اور قیامت جب واقع ہو جائے گی اس کے بعد کے حالات، یعنی مناظر قیامت، آسمان کا پھٹنا، زمین کا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جتنی یہ چیزیں ہیں، اور حساب و کتاب کی منزلیں، جنت اور جہنم، یہ جو مناظر ہیں، ان تعلق سے بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں باتیں بیان فرمائی، قرآن میں بیان کی. لیکن جو وقت قیامت ہے اس کا علم یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. بحث اس موضوع پر ہوگی، کیا قیامت کا علم اللہ نے اپنے پیغمبر کو بتا دیا یا نہیں بتایا؟ آپ یہ بتائیں. میرا دعویٰ یہ ہے نہیں بتایا. آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ چلیے اپنے دعوے کی دلیل پیش کریں پہلے. مناظرہ شروع ہونے سے پہلے شروع نہیں ہوتا، بلکہ آپ پہلے اپنا دعویٰ بیان کر دیں. دعوے کی دلیل پیش کریں پہلے. میرا دعویٰ صحیح ہے غلط ہے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں تو آپ کو یہ پتہ کیسے چلا؟ اس دعوے کی دلیل کیا ہے آپ کے؟ اب آپ کا دعویٰ کیا ہے آپ بھی تو پیش کریں. پھر وہی بات، مناظرہ میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شخص دعویٰ بیان کرے وہی دلیل بیان کرے، وہی آپ نے مسئلہ بیان صرف کرے، ایک وہی چیز کو، مسئلے پہ دلیل ایک منٹ، بیان کرے. آپ نے آپ نے میرا صرف دعویٰ سن لیا نہیں سنا؟ یار بڑبڑ کرنا سکھاتے ہیں تمہاری جماعت کے لوگ. جیسے میں نے تمہاری بات کو سنا ویسے تم بھی میری بات کو سننے کی صلاحیت رکھو. ہاں، یہ تم نے ان میں طاقت نہیں ہے مولانا صاحب، ان میں طاقت نہیں ہے. بڑبڑ کرنا سکھایا جاتا ہے تم لوگوں کو، صلاحیت نہیں سکھائی جاتی. جیسے میں نے پیار سے، محبت سے، بڑی خاموشی کے ساتھ تمہاری بات کو سر سنا. دامنی پہ شیخ کی نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے اٹھو کر. واہ، ابھی تو کچھ دیر بعد میں سنوں گا آپ کی گالیاں. جی، تم نے 5 چیزوں میں سے ایک چیز بیان کی، 4 چیزیں کیوں چھوڑ دیں؟ کون سی 5 چیزوں میں سے؟ ارے بھائی اس کے ساتھ ساتھ 4 چیزیں اور بھی ہیں نا. میں ان اللہ والی آیت میں بیان ہی نہیں کر رہا. ابھی جو آپ بیان جہاں جا رہے ہیں وہ والی بحث میں جانے ہی نہیں چاہ رہا. ارے بھائی تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ دعوے کی دلیل کیا ہے. تمہیں کیسے پتا چلا کہ حضور کو اس بات کا علم نہیں؟ تمہیں کیسے پتا چلا؟ اس دعوے کی دلیل پیش کرو. مجھے نہیں پتا آپ نے اصول مناظرہ پڑھے نہیں پڑھے. پھر وہی بات، لیکن دعوے کی دلیل پیش کرو نا، دعویٰ پیش کرو اپنا. دلیل کیا ہے اس بات کی کہ حضور کو قیامت کا علم نہیں معلوم؟ ارے میں تو 150 دلیل دوں گا آپ کو. تو پیش کرو. میں آپ کو 150 دلیل دوں گا. ارے تو لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے اپنا دعوی بیان کر دیں 1 منٹ میں. اچھا یہ دعویٰ بیان کر نہیں سکتے. اور میں اور اس سے اور زیادہ خلاصہ کر دیتا ہوں. یہ دعویٰ بیان نہیں کر سکتے. ان میں طاقت نہیں ہے کہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نبی کو قیامت کا علم دیا گیا ہے، اور پھر صراحت کے ساتھ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو قیامت کا علم عطا کیا. پر عوام، ہاں، پر امت سے حضور نے یہ واضح نہیں کیا، کیونکہ اگر حضور یہ بتاتے تھے فلاں سن میں، فلاں تاریخ میں، اور فلاں وقت میں اور فلاں ٹائم پہ قیامت آئے گی، تو اس میں بہت سارے نقصانات کا خطرہ تھا. ٹھیک ہے، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے اس راز کو راز ہی رکھا. بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس دعوے، خاموش اس دعوے کی دلیل کیا ہے وہ پیش کرو. ٹھیک ہے، اس دعوے کی جو دلیل ہے تمہارے وہ پیش کرو. یا پھر میری ایک بات اور سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف قیامت کا علم نہیں معلوم، یا تمہاری اور میری جو موت آتی ہے، یا خود حضور کا جو وقت آیا، وقت وصال، حضور کو اس کا بھی نہیں معلوم، یا میرے اور آپ کے وصال کا وقت نہیں معلوم، انتقال کا وقت نہیں معلوم؟ ذرا جواب دیں. بات پوری ہو گئی؟ میری بات کو سنا آپ نے غور سے؟ ہاں، آپ کی بات میں نے پوری سنی الحمدللہ. چلیے، آپ کا یہ دعویٰ ہے، آپ کے دعوے کا پہلا جز میرا دعویٰ. ارے میرا دعویٰ تو بعد میں ہوگا نا، میں پوچھ رہا ہوں جب حضور کو وہ نہیں معلوم. ایک منٹ، دیکھو دعویٰ تو شروع میں ہوتا ہے، آپ کو دعویٰ شروع میں ہوتا ہے بعد میں ہوتا ہے. پہلے خاموش رہیے. میرا دعویٰ تو یہ ہے، میں نے کہہ دیا کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو قیامت کا علم بھی عطا کیا ہے. ٹھیک ہے، میں نے یہ کہہ دیا. مگر میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں، جب حضور کو آپ کے نزدیک قیامت کا علم نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی، تو
پھر اس بات کا علم ہے حضور کو کہ میری اور آپ کی موت کب آئے گی، میں اور آپ کب انتقال کریں گے، اس بات کا علم ہے؟ یا خود کسی بھی بندے کو، چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو، کوئی عالم ہو، مولانا ہو، سادہ آدمی ہو، ہے نا، ان میں سے کس کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ عطا کیا ہے کہ فلاں کی موت کب آئے گی، فلاں کب مرے گا؟ جی جی ہوں، ہو گئی بات پوری. ہاں آپ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم دے دیا گیا. پہلی بات یہ کہی آپ نے. ہاں عطا کیا گیا. ٹھیک. میں نے پہلی بات یہ کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا علم کسی کو عطا نہیں کیا. اور اچھا ٹھیک. ٹھیک، آپ کی بات میری بات سے جدا ہے. گویا کہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور میں سمجھتا ہوں اگر کوئی اسے متعدی کرتا ہے غیر اللہ کی جانب سے اللہ کی توہین کرتا ہے. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسے کوئی رسول اللہ کی جانب منسوب نہیں کرتا تو وہ رسول اللہ کی توہین کرتا ہے. یہ دونوں کے اپنے اپنے جدا جدا دعوے ہیں. اب میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں قرآن اور قرآن کی معتبر تفاسیر، حدیث اور احادیث کی معتبر شروحات سے اپنے دعوے کو ثابت کروں، اور آپ کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ آپ بھی قرآن اور ان معتبر تفاسیر سے جنہیں میں حجت مانتا ہوں، ایسے ہی میں ان تفاسیر سے آپ کو حوالے دوں گا جنہیں آپ حجت مانتے ہیں. جیسے مان لیجئے میں تفسیر صحابی کو حجت نہیں مانتا، تو آپ تفسیر صحابی کا حوالہ دیں گے، میں قبول ہی نہیں کروں گا. لیکن آپ تفسیر تبری کو، ابن کثیر کو، بیضاوی کو حجت مانتے ہیں نہیں مانتے؟ چلیے وہ بات کی بات ہے، آپ جس سے ماننا مانتے؟ چاہیں، آپ جس سے ماننا چاہیں اس سے مان لیں گے. ٹھیک دیکھو ہے، مدثر صاحب، میں وہ دلیل دوں گا جنہیں یہ مانتے ہوں گے. میں جب بات پیش کروں گا تو میں آپ سے پوچھ لوں گا آپ اس کو مانتے ہیں، آپ اس کو مانتے ہیں، تو جس کو مانیں گے آپ میں اس سے حوالہ دے دوں گا. ٹھیک، ہاں یہ ٹھیک ہے بات آپ نے صحیح کہا. بس. ٹھیک. اب میری اب دلیل سن لو، آپ کہہ رہے تھے دلیل دے دو. ٹھیک. ہاں تفسیر تبری اچھا اور تفسیر تبری کے اندر یہ ہے کہ لما سأل الناس محمدا عن الساعة سألوه سؤال قوم كأنهم يرون أن محمدا صلى الله عليه وسلم حفي عنها فأوحى إليه إنما علمها عنده يستأثر بعلمها فلم يطلع عليها ملكا ولا رسولا. ٹھیک سمجھ گئے؟ یہ میری دلیل. اور یہ حوالہ میرے پاس بھی بھیج دو ذرا. یہ حوالہ میں نے خود فیضان اعلی حضرت ایسا کرو. ہاں میں نے کئی بار بھیج دیا جی ہے. جی جی نہیں پہلے دیکھیے ایک منٹ دیکھیے. اس سے پہلے گجرات کے مفتی سے بات ہوئی، میں نے حوالہ دیکھا. اگر دیکھیے یہ حوالہ ثابت ہوا تو پھر کیا ہوگا یہ بتاؤ. ہم کیا کہہ رہے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی بھیج رہا ہوں، بالکل فوراً ایک دم بھیج. ہاں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس حوالے کے تعلق سے میری، ارے یار کتنا یار بولتے بڑھ بڑھ کرتے، دوسرے کی بات بھی سن لیا کرو. چلو سناؤ. میں یہ کہہ رہا ہوں میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے، جو میں کہوں گا وہ میں آپ کے پاس ثبوت بھیجوں گا، جو آپ کہہ رہے ہیں، جو آپ دلیل پیش کر رہے ہیں وہ آپ مجھے بھیج دیں. ٹھیک ہے، آپ ان کے موبائل پہ دے دیں، یہ مجھے ابھی فارورڈ کر دیں گے ادھر. ٹھیک ہے، میں ان کے موبائل پر دے دوں. ہاں تو اس کا چلیے اب اس کا مطلب بتائیے. مطلب بتا رہا ہوں، مطلب تو آپ پہلے سمجھ گئے ہوں گے عربی آتی ہے. نہیں آپ بتائیں کھل کے بتائیں. جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کیا، لما سأل الناس محمدا عن الساعة، ٹھیک، مکے کے لوگ بار بار یہ پوچھتے تھے بھی قیامت کب آئے گی. مسئلہ عطائی اور ذاتی کا تھا ہی نہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود یہ کہہ رہے تھے بھی مجھے اللہ کی جانب سے عطا کی جا رہی ہیں چیزیں. اچھا بھائی نبی پہ عطائی الہی تو ہوتی ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی. تو مکے کے لوگوں کا سوال یہ نہیں تھا کہ آپ کے پاس عطائی ہے یا ذاتی ہے، سوال یہ تھا ہی نہیں. سوال تو یہ تھا کہ قیامت کب آئے گی. سوال کیا تھا؟ قیامت متی تقوم الساعة، قیامت کب آئے گی. تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا میرے پاس عطائی ہے اور ذاتی ہے. بھائی یہ تو بلاغت کے بھی خلاف ہے. قیامت کب آئے گی کا اس کے اللہ کے پاس ہے. تو یہاں بحث عطائی ذاتی کی چل کب رہی ہے؟ بحث چل رہی ہے نفس علم کی. کاش کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے. دیکھو اللہ کے لیے بات، حضور نے کیا کہا کہ مجھے اللہ نے قیامت کا علم عطا نہیں کیا. میں بتا رہا ہوں. تو تفسیر تبری میں یہ ہے کہ جب لوگوں نے سوال کیا، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں نے جب سوال کیا تو گویا یہ پوچھا کہ یہ سمجھ رہے تھے مکے کے لوگ کأنہم یرون ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم حفی عنہا، کہ آپ کا علم کہ یہ کب واقع ہوگی آپ چھپا رہے ہیں. کیا کہا؟ کہ حفی عنہا، کہ آپ کو پتا ہے لیکن چھپا رہے ہیں.
فأوحى इलैहि, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं तो अल्लाह ने वही नाजिल की कि पैगंबर कयामत का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। यस्तअसिरु बिइल्मिहा, अल्लाह ने उस इल्म को सिर्फ अपने साथ खास कर लिया है। फलम यत्तलि अलैहा मलकन, अल्लाह ने उसका इल्म न किसी फरिश्ते को दिया है, न अल्लाह ने किसी फरिश्ते को उस पर मुत्तले किया है, और न किसी रसूल को उस पर मुत्तले किया है। मुदस्सिर साहब सुन लें, ये मेरी एक दलील। 149 रह गई अभी। चलिए माशाल्लाह, बड़ा अच्छा लगा सुनकर। तो मैंने अभी एक बात कही थी आपसे कि हुजूर को सिर्फ कयामत का इल्म अता नहीं किया गया, मेरा और आपका जो इंतकाल होता है, जो हमारा वक्त आता है, इसका इल्म अता किया है। इंतकाल के मौजू पर दोबारा बहस मुनादरा अलग रखें। फिर वही बात, आप मुझे जवाब दें ना, आप मुझे जवाब दें। मैं अरे वो जो बात, एक मिनट, मैं उसके खतरात, एक मिनट, मैं उसके नुकसानात बताऊंगा, ठीक है, मैं उसके नुकसानात बताऊंगा। क्या अब्दुल्ला, अरे सुनिए तो यार, हमको बात पता थी नहीं पता, बात ने क्यों कहा? फिर वही बात, हम इधर उधर जाए क्यों? बस ये मुझे इतना बताइए कि मेरे और आपके इंतकाल का इल्म हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है कि नहीं? मैं कह रहा हूँ, फिर वही बात, ये कह रहा हूँ, वो कह रहा हूँ, कुछ नहीं सुनना है मुझे, कुछ नहीं सुनना है। जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। मबहस जो आप कर रहे हैं, अरे मालूमात नहीं कर रहा हूँ मैं, कल से मबहस नहीं कर रहा हूँ, मेरी आदत नहीं है। मैं ये भी तो उसी में से है ना, ये भी तो मौत है ना, ये भी तो मौत है भाई। जब नस्से कतई ये कह रहा है मेरे बुजुर्ग, ये अरे भाई हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को ये वाली बात पता, वही बात वाली जो तुम बताओगे ग़ज़वे बदर का वाक़या कि फला यहाँ मरेगा, फला यहाँ मरेगा, फला यहाँ। अरे वो सब जवाब दूंगा इंशाल्लाह, टेंशन मत लो, वो सब जवाब दूंगा, टेंशन मत लो। मेरे कहने से पहले मत कहो अभी तुम सब कुछ, नहीं, ये मेरे कहने से पहले ही मत कहो अभी तुम सब कुछ। मौलाना इल्म क़यामत में तो आप चलिए, फिर वही बात यार, मेरे बताने से पहले ही खुद डर के मारे आगे से आगे ही बताए फिर रहे हो। अभी कुछ मत बताओ मुझे, बस इतना बताओ मेरे और आपके इंतकाल का वक्त हुजूर को मालूम है कि नहीं? इसी से साबित कर दूंगा मैं। अरे सुनो तो यार भाई जनाब, आप मेरी बात का जवाब दें। जी हजरत, कयामत की दलील दें। अरे भाई इंतकाल पे बात अगली, ये चलो फिर बात खत्म करो। फिर वही बात मैं कह रहा हूँ, देखो एक बहस इल्म गैब, एक बहस का मौजू है, उसका एक जुज़े इल्म क़यामत, ये दो जुज़ अलग अलग हैं। जब इल्म गैब पे बात होगी तो मैं उस पर पूरा मसला बयान करूंगा अपना, लेकिन आपने ये कहा कि क़यामत का इल्म दिया है, इल्म गैब तो हुजूर ने वहाँ ये कहा कि मुझे अल्लाह ने क़यामत का इल्म अता नहीं किया, बस ये दिखा दो मुझे। चलो मैं दिखाऊंगी वाली बात भी, ठीक है, दिखाओ कि क़यामत का इल्म अल्लाह ताला ने मुझे अता नहीं किया। सही है, चलो मुस्लिम शरीफ के अंदर। अच्छा हवाला भेज दो जरा मुझे। और तुमने वो पहला वाला हवाला भी नहीं भेजा है, हवाला, और ये वाला हवाला भी भेजो, दोनों हवाले भेजो। एक बात और सुन लो, हाँ, अगर ये वाला हवाला ना हुआ तो हमारी हार, हुआ तो तुम्हारी हार, इस पे तैयार हो जाओ। अरे हार और जीत की बात नहीं है ना। हाँ, ये बात उसमें, हाँ मौलाना आपने हार और जीत की बात नहीं है ना। अरे मौलाना आप हवाला पेश करें। हाँ, वो हम आपको सब हवाले पेश कर देंगे। हाँ, हवाला पेश करें अभी, चलो क्योंकि मैं भी उस पर गौर फिक्र कर लूं, मैं भी देख लूं क्या है। ठीक है, मैं आपको वो हवाले भेजो अभी, हाँ कर दूंगा। ठीक, तो आपने अभी ये नहीं बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कयामत का इल्म अता नहीं किया गया तो क्या हमारे और आपके इंतकाल का वक्त अता किया गया कि नहीं, मालूम है कि नहीं हुजूर को? मौलाना पहले ये बताओ कयामत के, फिर वही बात यार, फिर वही बात। देखो अब मैं बताऊं, कयामत का अगर बता दिया जाता, एक मिनट, अच्छा कुछ राजो नियाज की बातें हैं कि नहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत की और रसूलुल्लाह की? शरीफ के अंदर मुझे ये बताइए, एक मिनट, राजो नियाज की बातें हैं कि नहीं खुदा रसूल की, ये बताएं पहले। हाँ बेशक बेइंतहा है, बेइंतहा है ना, लेकिन आपने कहा उसी राज में से ये कयामत भी एक राज है। सुनिए, नंबर 2 310 आप तरीक़ुल्लाह आपने कहा था ना, आप सल्लल्लाहु तो हवाला मेरे पास भेजें जनाब, हवाला ऐसे काम नहीं चलेगा ना, हवाला मुझे बता रहा हूँ, मैं सफाई बता रहा हूँ, सफा मत बताइए, हवाला ही मेरे पास भेजिए ताकि मैं गौर फिक्र कर, मैं भी देख लूँ ना। रुको एक मिनट, व्हाट्सएप खोलो, आप ऑनलाइन हो जाओ। हाँ मैं ऑनलाइन हूँ, आ जाओ ऑनलाइन लगी। हाँ चलो भी, चलो सेंड करो जरा जी। मुस्लिम शरीफ, फिर मैं भी, हाँ मैं भी इस पर जो है तवज्जो
کروں گا اور کراؤں گا اس کا کیا مطلب ہے, کیا معنی ہے, ٹھیک ہے جی. تو اب ہاں. سن تو نہیں, میں بتا رہا ہوں. ارے بھائی حوالہ پہلے بھیجیں, سن تو لیا میں نے آپ کا دعویٰ, یہ آپ کا دعویٰ میں نے سن لیا کہ حضور کو قیامت کا علم عطا نہیں کیا گیا. نہیں, دعویٰ میں نے دلیل دے دی, تم نے کہا کہ حضور سے کلوا دو. دیکھو ہاں. تسألونی عن الساعة وإنما علمها عند اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ میں اتنا زندہ جھوٹ کوئی بولوں گا, حوالہ دے رہا ہوں, صفحہ بتا رہا ہوں. مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے, یعنی آپ نے 1 مہینہ پہلے یہ بات فرمائی ہے کہ تسألونی عن الساعة, تو مجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو, وإنما علمها عند اللہ, اور بے شک اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. نہیں, اللہ کے پاس ہے. یہ کہاں ہے کہ مجھے اللہ نے غیب کا علم عطا نہیں کیا, مجھے قیامت کا علم اللہ نے عطا نہیں کیا. عباس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں ولم یطلع علیہا ملکا ولا رسولا. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ولا یعلم متی تقوم الساعة الا اللہ, کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی. فلم یعلم ذلک نبی مرسل ولا ملک مقرب. یہ ملا علی قاری کی عبارت ہے, یہ ملا علی قاری نے صاف صاف کہا. اور علامہ ابو سعود نے تفسیر ابی سعید میں جلد نمبر 7 صفحہ 116 پر کہا کہ قل انما علمها عند اللہ وما یدریک. ٹھیک, اور اس کے بعد یہ متى یکون قیام ای انت لا تعرفه. کیا کہا؟ انت لا تعرفه. اور پھر علامہ ابو سعود نے, یہ جو میں نے آپ کو حوالہ دیا تفسیر ابو سعود کا, اس میں پھر مزید وضاحت کے ساتھ ہے حضرت, اور تفسیر بیضاوی میں تو بالکل کلیئر کر دیا بات کو. اور پھر امام شافعی نے رحمہ اللہ اپنی کتاب اپنے رسالے میں, اور پھر ابن کثیر نے تو یہ کہا کہ یقول اللہ تعالی مخبرا لرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ لا علم له بالساعة, اپنے رسول کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ قیامت کی گھڑی کا بالکل علم نہیں ہے آپ کو. لا علم له بالساعة. مولانا یہ بات تفسیر ابن کثیر میں ہے جلد نمبر 3 صفحہ 519 پر. تفسیر ابن کثیر ہے کس کی؟ علامہ ابن کثیر کی. مولانا وہ ہے کس مسلک سے؟ بھائی مسلک جو بھی ہو. ارے مسلک بتائیں نا مجھے, مسلک کون سا ہے وہ؟ شافعی المسلک ہو یا حنبلی المسلک ہو یا حنفی المسلک ہو, کوئی صحیح مسلک. ارے وہ تمہارا اور اہل حدیثوں کا یعنی غیر مقلدوں کا آپس میں جھگڑا رہتا ہے, اور ایسے غیر مقلد کی کتاب سے تم مجھے حوالہ بتا رہے ہو جو خود گستاخ رسول ہے, خود دشمن رسول ہے. چلو ابن کثیر کو چھوڑ دو, تبری کو مانتے ہو. چلو ابن کثیر کو دیتے ہی تبھی تو میں کہہ رہا ہوں مجھے وہ حوالے بھیجو. دیوبندی دھرم کے لوگ جب تک جھوٹ نہ بولیں جب تک ان کا دھرم نہیں چلتا ہے. جھٹلا دو. مسلم شریف بھی کہہ دو تمہاری نہ ہے پھر. تو حوالے آپ مجھے بھیجو اور اس میں یہ دکھا دو کہ اس میں لکھا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے قیامت کا علم عطا نہیں کیا, مجھے قیامت کا علم عطا نہیں کیا, بس دکھا دو. تفسیر ابن کثیر وہ ایک منٹ عاجزی بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ نہیں یہ بتاؤ. میرے نبی سے بڑا عاجزی انکساری والا کون ہے؟ جی میرے نبی سے بڑا عاجزی کرنے والا کون ہے؟ عاجزی, ہاں یہ دلیل ہے کہ آپ کو قیامت. دیکھو مولانا پہلے آپ یہ دیکھنے خاموش رہیں, جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا آپ نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا. میں نے پوچھا تھا آپ سے کہ جب قیامت کا علم نہیں ہے تو ہماری موت کا بھی علم نہیں ہوگا شاید حضور کو. واٹس ایپ آن لائن آ جاؤ. میں آن لائن ہی ہوں, تم بھیج دو, مگر مجھے یہ بتاؤ کہ قیامت کا علم جب نہیں ہے حضور کو, اللہ تعالیٰ نے جب قیامت کا علم عطا نہیں کیا تو میرے اور آپ کے انتقال کا علم عطا کیا حضور کو. کبھی تمہیں مروا رہے ہیں کبھی ہمیں مروا رہے ہیں. میری بات سنو آپ کا مدثر صاحب, نیٹ آن. چلو بھائی آ جاؤ. میری بات کا تم جواب ہی نہیں دے رہے ہو یار, پتہ نہیں کیا بات ہے بھائی. تم نے کہا حوالہ بھیجو واٹس ایپ پہ. ارے ہاں وہ حوالہ تو تم بھیج دو, انشاءاللہ میں اسے دیکھ لوں گا اور اس پہ غور و فکر بھی کر لیں گے. غور و فکر ابھی ہوگی مولانا. کیسے؟ اچھا چلو ایک منٹ. جناب آپ نے کیا نام ہے تمہارا؟ دیکھو ابھی آئے گا. کہاں آیا میرے پاس؟ آ گیا پہنچ گیا جی. آن لائن ہو گیا آپ. آن لائن تو میں ہوں ہی. ہاں اب دیکھ لو ذرا. یہ کس کہاں کی چھپی ہوئی ہے اور یہ اس کا ٹائٹل پیج کیا ہے ذرا بھیجیو. ٹائٹل پیج بھیجو اس کا. یہ میں نے ڈاؤن لوڈ کری ہے. ایسے نہیں چلے گا, وہابیوں کے گھر سے چھپی ہوئی کتاب کو تھوڑی مانتا ہوں میں. چلو یہ اگر میں نے اعلیٰ حضرت لائبریری سے چھپا ہوئی دکھا دی, یہی جو چھاپا بھیجا جان بوجھ کے بھیجا میں نے. لاؤ بھیجو.
अभी भेज रहा हूँ। हाँ भेज दो, उसमें जो मतलब है उसको हम समझ लेंगे। नहीं है मौलवी साहब कि तुम ऐसा है, यहाँ ताकत की कोई बात नहीं है। यहाँ तुम मेरे नबी के कमाल का इनकार कर रहे हो, मेरे नबी का कमाल घटा रहे हो, तुम अल्लाह की और तौहीन कर रहे हो। हाँ, और तुम्हारी आदत वो है कि मक्खी जो है ना पूरा जिस्म छोड़ के जख्म पे बैठती है। ये दलील है। अल्लाह मक्खी गंदगी पे बैठती है। अल्लाह अकबर। तो तुमने मेरे नबी का वो कमाल तौहीन कर रहा है अल्लाह के रसूल की, मक्खी वहाँ बैठती है, नऊजुबिल्लाह। यानी अल्लाह का तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तुम्हारी बात कर रहा हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पे लाखों करोड़ दुरूद, उन पे लाखों सलाम। कैसा गुस्ताख आदमी है, ये कह रहा है कि मक्खी वहाँ बैठती है ना गंदगी होती है। हाँ, तो तुम वही करते हो। अल्लाह के तुम मेरे नबी का एक अमल ऐसा देख रहे हो जिसको अल्लाह और रसूल का राज है, जो अल्लाह और रसूल का राज है, जो हुजूर ने किसी वजह से नहीं बताया। अगर कोई आशिक रसूल सुनेगा दिल फट जाएगा। इसी बात से तौबा करो। बात आगे हो गई। जाहिल हो, बिल्कुल जाहिल हो यार, बिल्कुल जाहिल हो। ये अल्लाह के रसूल की तौहीन कर रहा है। अच्छा, मैंने कहा क्या है? तुमने कहा कि मक्खी वहीं बैठती जहाँ गंदगी होती। कहाँ गंदगी? हाँ, तो तुम वही गंदगी हो, तुम वही मक्खी हो जो जख्म पे बैठते हो, जो गंदगी पे बैठते हो। पढ़ो और इस्तिगफार करो। समझे? तुम वही गंदगी हो कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार कमाल, बेशुमार औसाफ, मेरे नबी की बेशुमार तारीफें वो छुपाए जा रहे हो, और वो जो राज़ो नियाज़ की बात है उसको तुम उजागर कर रहे हो। मौलवी नूरुल हसन साहब, बहस आगे नहीं जाएगी। पहले आप मैं मौलाना नहीं हूँ, मौलाना मत कहो, ठीक है? मौलाना मत कहो। जाहिलों को तौबा करनी पड़ती है, ठीक है? और तुम जाहिल हो तो तौबा तो वैसे भी नहीं करोगे कि मक्खी वहाँ बैठती है जहाँ गंदगी होती है। हाँ, तो तुम वही सड़ी हुई मक्खी हो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, तुम वही सड़ी हुई मक्खी हो जो मक्खी ना सारा बदन छोड़ के जख्म पे बैठती है। तौबा करें। तो तुम मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज को फाश कर रहे हो, उस राज को तो जो है बता रहे हो कि देखो भाई अल्लाह के नबी को जो है कयामत का इल्म नहीं। तो तुम वो सड़ी हुई बदबूदार मक्खी हो, समझे? जिसके बैठने से कीड़ा पड़ जाता है जख्म में। आप कुछ नहीं कहेंगे। जिसके बैठने से जख्म पे कीड़ा पड़ जाता है। कहाँ है मेरे भाई? वो नूर ही नूर है वो। अबे तुझे कह रहा हूँ यार, तुझे कह रहा हूँ। जाहिल कहाँ से कहाँ को लेके जा रही है घुमा के? जाहिल सुनने वाले सुन लेंगे कि मैंने क्या बोला है। सुनेंगे वो तो सुन लीजिए। आपको बोलने तक का तरीका नहीं है। पैगंबर के ताल्लुक से कैसी मिसाल पेश कर रहे हो? देख, झूठ बोलेगा तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तेरे लिए। मैं तुझे बोल रहा हूँ, तो वो गंदी मक्खी है, तो वो गंदी मक्खी है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और अल्लाह रब्बुल इज्जत के राज़ो नियाज़ की जो बात है तो उसको उजागर कर रहा है, तो उसको छेड़ रहा है। अब मैं उसको छेड़ रहा है। और मैं जो तुझसे कह रहा हूँ कि कयामत का इल्म तेरे नजदीक हुजूर को नहीं अता किया गया, तो तेरे और मेरे मरने का इल्म अता किया गया। बता मौलाना, इनसे कहो मुदस्सिर साहब, इन्होंने यही भेज दिया कहाँ से छपी हुई है। अरे फिर वही बात मैं कह रहा हूँ, कहाँ से छपी हुई है? लो देखो, तुम्हारे और मेरे मरने का इल्म हुजूर को अता किया गया। देवबंदी और एक शैतानी फिरका, यह शैतानी फिरका है। सही बात है, देवबंदी शैतानी फिरका। तूने अपने मुंह से ही बोल दिया। देखो मुसलमानों, देखो जो हक था वो सच था, वो निकल गया। फैजान आला हजरत लाइब्रेरी दिख रही है। सही बोला इसने। फैजान आला हजरत लाइब्रेरी। मुझे आप इस बात का जवाब दीजिए, जब हुजूर को कयामत का इल्म अता नहीं किया गया तो फिर ये इल्म भी अता नहीं किया गया होगा कि हुजूर का विसाल कब होगा या हमारा और तुम्हारा इंतकाल कब होगा। हवाला है। और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास साफ साफ मना कर रहे हैं वाली बात। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की मानो तुम्हारी। फिर वही बात यार, बड़े जाहिल आदमी हो। मैंने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी, इनकिसारी, और दूसरी बात कुरान पाक में 3 तरह की आयतें हैं, ठीक है? और तीसरी बात ये है कि हुजूर की आजिज़ी अपनी, कोई बड़ा आदमी, कोई बड़ा अमीर आदमी, कोई ये कहे अरे यार मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, मैं तो तुम्हारे जैसा हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो फकीर आदमी हूँ, तो क्या वो कहने से फकीर हो जाता है क्या? ऐसे ही कुरान पाक में 3 तरह की आयतें हैं, समझे? ये आयतें मुक़त्तिआत, आयतें मुहकमात, आयतें मुतशाबिहात, ठीक है? तो इनको समझने के लिए ईमान की जरूरत पड़ती है, समझे? नूरे मोहम्मदी की जरूरत पड़ती है। तुम्हारे बस की बात नहीं है जो तुम इन हदीसों को समझ सको, कुरान को समझ सको। फिर का कौल साबित कर दो। इल्म क़यामत वाली आयत मुतशाबिहात में से किसी मुहतरम मुफस्सिर। तो जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे दो फिर। अभी तुमने क्या कहा था? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर तुम्हारे नजदीक कयामत का इल्म अता नहीं किया गया, चलो ठीक है, नहीं किया गया, तो मेरे और तुम्हारे, खामोश, मेरे और तुम्हारे मरने का वक्त हुजूर को अता किया गया कि नहीं किया गया? पता दिया गया कि नहीं दिया गया कि कौन कब मरेगा? बताइए, जवाब दीजिए, जवाब। पहले आप बोलना है फिर मैं बोलूंगा। मुझे आप ये बताएं कि हुजूर को जब कयामत का इल्म आपके नजदीक नहीं दिया गया, ठीक है,
تو میرے اور تمہارے مرنے کا علم بتایا گیا نہیں بتایا گیا؟ یہ بتاؤ یہ والی بات میرے پھر وہی بات بتا تو رہا ہوں، جواب سنو، بتا رہا ہوں جواب سننے. یہ والی بات کہ میرے اور آپ کے مرنے کا علم رسول اللہ کو بتایا گیا ہے، یہ بات حضرت عبداللہ ابن عباس کو پتا تھی یا نہیں پتا تھی؟ پھر وہی بات نہ آپ یہ بتا دیں بس، پتا تھی یا نہیں پتا تھی؟ میں نے سب سے بڑی ایک بات کہی کہ حضور کی عاجزی اور رب رسول کا راز، رب رسول کا راز، تو پھر اللہ جس میں جو رب ہی منع ہوتی ہے کیا؟ جس کو رب ہی چھپانے کے لیے کہہ دے، جو رب رسول کی راز کی باتیں ہوں، تم اس کو لے کے آ رہے ہو یار، تم اسی کو لے کے آ رہے ہو. ارے رب رسول کے راز، رب رسول کے راز کی باتوں کو تم یہاں جو ہے مجمع عام میں جو ہے لوگوں کو تماشا دکھا رہے ہو. شرم نہیں آ رہی؟ تم نے ایسے رسول کا کلمہ کیوں پڑھا جس کو قیامت کا علم نہیں؟ یہ حضرت ایسے رسول کا کلمہ تم نے کیوں پڑھا؟ ہم نے تو اس رسول کا کلمہ پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی ربوبیت کو نہیں چھپایا، اپنے آپ کو نہیں چھپایا، اپنی ذات کو نہیں چھپایا، تو پھر قیامت کا علم بھی نہیں چھپایا. ہمارا تو یہ ایمان ہے جاہلو. مسلم شریف کے اندر صفحہ 310. ارے اسے سمجھنے کے لیے تیرے اندر اتنا ایمان نہیں ہے. ہاں تیرے اندر ایمان نہیں ہے. عبداللہ ابن عباس نے تیرے اندر ایمان نہیں ہے. تو کیا سمجھے گا تو حدیث کو؟ یہ مولانا تو کیا سمجھے گا حدیث کو؟ ایک دلیل تم تو حضور کی حدیث کو ہی حضور کی حدیث کو ہی پڑھ کے یہ کہہ دیتے ہو کہ دیکھو بھائی دیکھو فرشتے منع کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے کہ تمہارے بعد ان لوگوں نے کیا کیا بدعتیں کی ہیں. دیکھو فرشتے کہہ رہے ہیں حضور نہیں جانتے. ارے جاہلو، زبر آتا اور یہ جھوٹ، تم بہت بڑے گستاخ رسول ہو، سمجھے؟ مولانا نور رب رسول کی راز کی باتوں کو جو ہے مجمع عام میں تم تماشا دکھا رہے ہو. شرم نہیں آتی؟ حضرت عبداللہ ابن ارے رب رسول کا کوئی راز ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے بے شمار راز ہیں. ان رازوں میں سے ایک راز یہ بھی ہے، اور ان رازوں میں سے ایک راز یہ بھی ہے. ایک دلیل ضرور اس پہ کہ راز ہے. پھر وہی بات، ان رازوں میں سے ایک راز یہ بھی ہے، سمجھے؟ رب رسول کے بہت سارے راز ہیں. اس پہ ایک دلیل تو دے دو. ایک دلیل؟ میں تو بہت ساری دلیلیں دے دوں گا. ایک دے دو. الف لام میم کا معنی بتا. الف لام میم کا معنی بتا. الف لام میم کا معنی یہ قیامت کے علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا ہے، اس کی دلیل ہے. میں کہہ رہا ہوں الف لام میم کا معنی بتا، حامیم کا معنی بتا، یاسین کا معنی بتا، طٰہٰ کا معنی بتا. بھائی جب نص قطعی ثابت ہو جائے، میں تو نص قطعی سے میں بتا رہا ہوں کہ یہ رب رسول کا راز ہے، یہ رب رسول کا راز ہے، یہ رب رسول کا راز ہے. ارے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کہہ رہے ہیں کہ بسم اللہ کی باقا جو نقطہ ہے، اور اس کی اگر میں تفسیر کرنا شروع کر دوں تو 70 گھوڑے کتابوں سے لد جائیں گے، 70 اونٹ لد جائیں گے. کہا ہے کہ نہیں کہا ہے؟ بات ہوئی پوری. کہا ہے کہ نہیں کہا ہے؟ ہاں نام جواب دو. کہا ہے کہ نہیں کہا ہے؟ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں. کہا. مجھے اس بات کا جواب دو کہ حضرت مولا علی. ارے میری بات سنو پہلے، میری بات سنو میری. ارے یار میری بات سنو. حضرت مولا علی کا یہ قول ہے کہ نہیں کہ میں اگر بسم اللہ کے با کی تفسیر کرنے لگوں تو 70 اونٹ کتابوں سے لد جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ اس کے باوجود قیامت پھر وہی بات. ارے یار بڑے بہت بڑے جاہل ہو. بس مجھے یہی دیکھنا ہے کہ تم دیوبندی کتنے بڑے دشمن رسول ہو، کتنے بڑے غدار رسول ہو. تم ایسے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، تمہارا کوئی کوئی ایسا نبی جس کو قیامت کا علم نہ ہو. ہمارے رب نے ہمارے رسول کو اپنی عطا سے، سمجھے، اپنی عطا سے اس قیامت کا علم بھی عطا کیا جس قیامت کا تم انکار کر رہے ہو. جب اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو نہ چھپایا تو قیامت کو کیا چھپایا؟ اچھا قیامت ہے کیا؟ خالق ہے کہ مخلوق ہے؟ تقریر ہو رہی ہے. خالق ہے کہ مخلوق ہے قیامت؟ شیطان قیاس کرتا ہے نفس کی موجودگی میں. اللہ نے قیامت خالق ہے کہ مخلوق ہے؟ سجدہ کرو. ارے جاہل، تو بدتمیزی پر آئے گا تو میں تجھ سے بڑا بدتمیز ہوں. میں کہہ رہا ہوں سیدھا سیدھا صحیح سے بات کر، ورنہ تجھے ننگا ایسا کروں گا کہ قیامت تک تیری نسلیں یاد رکھیں گی. قیامت تک تیری نسلیں یاد رکھیں گی. ادب و احترام کے دائرے میں رہ کے میں بات کر رہا ہوں، اسی طرح بات کر. میں کہہ رہا ہوں مجھے یہ بتا، جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دے، ادھر ادھر کو مت دوڑ. آپ نے کہا کہ حوالہ پیش کرو، میں نے حوالہ پیش کر دیا. آپ نے کہا یہ تمہارے ارے تو ان حدیثوں کو سمجھنے کے لیے تمہارے پاس ایمان کب ہے؟ لائبریری سے چھپی ہوئی. تمہارے پاس ایمان نہیں ہے اس کو سمجھنے کے لیے. تو تم سمجھا رہو، چلو انہیں سمجھا رہا ہوں. ہاں، اس کو سمجھنے کے لیے ایمان نہیں ہے تمہارے پاس، کیونکہ تم تو حدیث پڑھ کے ہی دھوکہ دے دیتے ہو مسلمانوں کو. میں نے دیکھا ایک جماعتی بولا کہ دیکھو بھائی اللہ کے نبی کو علم غیب نہیں ہے. میں کیا دلیل ہے؟ تو بولے دیکھو بھائی قیامت میں جو ہے
फरिश्ते कुछ लोगों को जो है ना घेर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, वो पानी पीने जा रहे थे हौज़े कौसर पर। तो हुजूर ने खामोश 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 दलील मत दो, खामोश हाय हाय हाय, उस खामोश रहे खामोश रहे। तो कि क्या दलील है कि भाई दलील ये है कि हुजूर जो है वो हौज़े कौसर पर पानी पिला रहे थे, तो कुछ लोग आ रहे थे पानी पीने के लिए हौज़े कौसर पे। कौसर पीने, चुप ना यार, खामोश रहना। ये बात हदीस पढ़ के तुम झूठ बोलते हो, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ हदीस तुम्हारे समझने की बात नहीं है। तुम्हारे समझ में नहीं आएगी हदीस, कि हदीस है क्या। तुम हदीस पढ़ के ही झूठ बोलते हो, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ। तीन गल्ले मौलाना, तुम्हारे तीन गल्ले मेरे रब ने, मेरे रसूल ने पहले ही तुम्हारा पर्दा कर दिया। मेरे रब ने, मेरे रसूल ने पहले ही हमें बता दिया कि कुछ ऐसे लोग होंगे जो ईमान होने का दावा करेंगे, ईमान वाला होने का दावा करेंगे, मगर ईमान से वो खाली होंगे। दीन की बातें करेंगे, बातें दीन की करेंगे, मगर दीन से निकले हुए होंगे। नमाजें बहुत पढ़ेंगे, नमाजें बहुत पढ़ेंगे, मगर उनकी नमाज नहीं है। समझे। घट्टे तो तुम डाल सकते हो, काले टिकारे तो तुम लगा सकते हो, जो तुम्हारे दिल के अंदर का माइल है, जो अंदर की जंग है, समझे, जो कालिक है अंदर की दिल में, वो अल्लाह ताला तुम्हारे माथे पे उगा देता है। ये तुम्हारी पहचान है। बस एक बात बता दो, समझे, ये तुम्हारी पहचान है, जो तुम्हारे दिल में कालिक है ना हमारे नबी की तरफ से। आप नहीं सुनेंगे, मैं क्या नहीं सुनूंगा, मैं तो सुनता ही हूँ। तू नहीं सुन रहा था, जो मैं कह रहा था उसका तूने जवाब ही नहीं दिया। एक भी बात का तूने अभी तक जवाब दिया हो तो बता। रिकॉर्डिंग है, एक बात। हाँ, रिकॉर्डिंग मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। जो मैंने पूछा उसका अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। क्या? और आपने कहा इन्होंने हवाला दो, हमने हवाला दिया। अरे वो तो दिया, वो तो मैंने कह दिया कि मैं उसको देख लूंगा, उसको समझ लूंगा, ठीक है, उसको समझ लूंगा। मेरी समझ से बाहर होगा तो मैं अपने उलमाए किराम से रुजू करूंगा, ठीक है, उसको मैं समझ लूंगा। मगर मुझे ये मालूम है कि तुम हदीस पढ़कर भी झूठ बोलते हो और हदीस पढ़कर भी धोखा देते हो और नमाज के नाम पे मुसलमानों का ईमान लूटते हो। मैं जानता हूँ तुम्हें अच्छे तरीके से। ये जो मुदस्सिर साहब है, इन्हें 3 हफ्ते हो गए, एक मौलवी दलील नहीं दिया। अरे भाई, ये मुदस्सिर साहब नहीं है, इन्होंने मुझे कुछ और नाम बताया था, और ये थानवी को काफिर मानते हो। ये मुदस्सिर साहब लो भी लो, हाँ जी, मौलवी अशरफ थानवी को काफिर मानते हो? हाँ मानते हैं। ये 3 बैठे हैं, 3। हाँ हाँ, वो जितने भी हों जनाब, वो जितने भी हों, तुमने इनसे पूछ लो। हाँ, क्या पूछ लूं? आपसे दलील न दी गई अभी तक। ये तुम्हारी ये जो काफिर मानने आया ना, ये बात करिए। मुझसे क्या दलील नहीं दी गई और इन्होंने क्या दलील दे दी, जरा ये बताओ। रब रसूल की जो राज़ो नियाज की बातें हैं। एक मिनट, अच्छा एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, एक मिनट, अभी मेरी बात सुनो। तुम्हारे अम्मी और तुम्हारे अब्बू में बहुत सारी राज़ो नियाज की बातें होंगी। सुनो आप मेरी बात खुल के। तुम्हारे अम्मी और तुम्हारे अब्बू में बहुत सारी राज़ो नियाज की बातें होंगी। क्या कभी तुम्हारे सामने उन्होंने कहा अपनी राज नियाज की बात का? अब मेरी बात सुन लीजिए। पहले मेरी बात, पहले मैं एक मोटे दिमाग से समझा रहा हूँ, ऐसा जो तुम्हारे दिमाग में फार्मूला फिट हो जाएगा। सुनो, तुम्हारे माँ बाप की बातें, तो राज की जो बातें हैं उनकी पर्सनल, क्या वो तुम्हारे सामने खुल के उन्होंने कोई बात कही? मैं मोटे हिसाब से समझा रहा हूँ, तुम मोटे दिमाग के हो ना। ये तो खुद तुम्हारे बरेलवी है जो बात। अरे भाई, मैं कोई भी है, मैं सबको समझा रहा हूँ, जिसको समझ में नहीं आएगा वो भी समझ लेगा। समझे? जो तुम्हारे वालिदैन के राजो नियाज की बातें हैं, क्या कभी औलादों के सामने उन्होंने अपनी पर्सनल मैटर की बातें कही? देखो फिर क्या मुझे ये बातें कर रहा है। फिर वही बात, मैं समझाने के लिए सिर्फ कह रहा हूँ, समझाने के लिए कह रहा हूँ, समझाने के लिए। और अब मैं बता दूं कि अगर हुजूर कयामत का इल्म बताते, कयामत का वक्त बताते, कॉल क्यों काट दिया भाई जनाब, कॉल क्यों काट दिया यार आपने? मैं बता रहा था कि अगर हुजूर कयामत का इल्म बताते तो क्या क्या खतरे हो सकते थे, तुमने फोन ही काट दिया। चलो आप सुनो। अगर हुजूर कयामत का इल्म बताते, ठीक है, सही है, और 100 साल कयामत को आने के होते, ठीक है, और कहीं शहर बस रहा होता, कहीं पुल बन रहा होता, कहीं कोई और चीज का निर्माण हो रहा हो। खामोश रहिए, मैं बता दूं, बस इतना बता दीजिए। अचानक आएगी कयामत, अचानक नमाज पढ़ाने आ रही हूँ मैं, तुमसे नहीं दी गई दलील। अरे ये तुम्हारे रब रसूल की राज़ो नियाज की बातों को यहाँ उजागर कर रहे हो, शैतान को शर्म नहीं आती? बात कर लो, शर्म नहीं आती? कुरान की साफ बात का इनकार कर रहे हो, की बातों को तुम ईसाइयों की फहरिस्त में शामिल हो रहे हो। ईसाइयों की फहरिस्त में फरमाया था
میں وہ خطرات، میں وہ نقصانات بتا رہا ہوں. بات تو سن لیجیے حضرت، میں وہ نقصان بتا رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے نماز کے بعد بات کر لیں آپ. اور یہ کہہ رہے ہیں، بات سن لیجیے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو حدیث کا حوالہ دیا آپ کے پھر واٹس وہی ایپ بات. ارے حدیث یہ ان کے سمجھنے کی چیز نہیں ہے. حدیث یہ تو حدیث پڑھ کے جھوٹ بول دیتے ہیں. نہیں، یہ مسلم شریف سامنے پھر وہی بات تو سن لیجیے، پوری بات سن لیجیے میری. ارے تو تم بھی دیوبندی بن جاؤ نا. بات کیا سن لوں؟ بنو دیوبندی. نہیں، میں بات تو سن کھل کے لیجیے. کہہ رہا ہوں بنو دیوبندی. نہیں، دیوبندی بنو بننے کی بات دیوبندی. نہیں. ارے راز و نیاز کی کوئی بات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ارے وہ رب رسول کی راز و نیاز کی باتیں نہیں بتائی حضور نے. ارے تو اور اس اس سے بات کو نقصان آپ کیا ہی تو ہوتا ہے؟ میں نقصان سمجھائیں بتا گے. رہا ہوں نا. اس بات کو آپ ہی تو سمجھائیں گے میں ہمیں. نقصان بتا تو رہا ہوں. تو آپ جو حدیث اگر کہیں کوئی شہر بستا ہوتا اور 100 سال قریب ہوتے قیامت کے تو کیا وہ شہر بستا؟ حضرت خاموش رہیے، پہلے میری بات تو سنیے. ان کے پاس مسلم شریف ہے، یہ حدیث وہی پڑھ دیں بات. گے، آپ ہمیں سمجھا دیں اس کا مطلب. ارے تو تم دیوبندی بن جاؤ نا. مجھ سے کیا کہہ رہے ہو؟ جاؤ جہنم میں اس کے ساتھ. حضرت ہمیں کون سمجھائے گا؟ یہ آپ وہی ہی تو بات. سمجھائیں گے، ہم ان کے پیچھے تم چلیں گے. تو میں نے بول تو دیا، جب راز و نیاز کی میں نے بات کہہ دی کہ رب رسول کی راز و نیاز کی باتیں ہیں. تو یہ باتیں راز مسلم و نیاز شریف کی میں بات تو ہے. ہے. ارے یہود و نصارا کے پوچھتے تھے. سنو، یہود و نصارا کے پوچھتے تھے تو یہی یہود و نصارا ہے یا تم یہود و نصارا ہو؟ یہ بتاؤ ذرا. یہود و نصارا پوچھتے تھے، تم بھی یہودی نصارا ہو؟ یہود و نصارا پوچھتے تھے حضور سے اس طرح. حضور نے چھپایا اس چیز کو. حضرت ارے پھر وہی بات. رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کا علم اللہ نے نہ کسی فرشتے کو دیا نہ کسی رسول کو دیا. اگر یہ راز و نیاز کی بات تھی تو اللہ یہ کہتے ہیں یہ میرے اور پیغمبر کا راز ہے، لیکن صاف صاف یہ کہا گیا کہ نہیں اس کا علم. اچھا یہ بتاؤ مجھے، جب رب نے اپنے آپ کو نہ چھپایا، اپنی ذات کو نہ چھپایا، تو قیامت کا علم کیسے چھپا لیا؟ مجھے یہ بتاؤ ذرا. اس کے بعد آیت یہ پھر وہی بات. ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا وجود چھپایا، اپنے آپ کو چھپایا. یہ بات کی ہے یعنی جب اللہ نے مجھے یہ بتاؤ کہ رب نے خود اپنے آپ کو رسول سے چھپایا. یہ کب ثابت بتاؤ؟ پھر وہی بات. رب نے اپنے ذات کو چھپایا. یہ میں پوچھ رہا ہوں. ارے جاہل ہے کیا؟ میری بات کا جواب دے. رب نے اپنی ذات کو چھپایا رسول سے. ان انکر الاصوات الحمیر، سب سے رب نے اپنی بدترین ذات کو آواز گدھے چھپایا. کی ہوتی ہے. وقصد فی مشیک واغضض من صوتک. رب نے اپنی ذات کو چھپایا رسول اللہ سے، اپنے حبیب سے، اپنے محبوب سے. اور جو آپ دلیل دیں گے معراج حرامی ہے یار، کتنا بڑا حرامی ہے. میں کہہ رہا ہوں رب نے اپنی ذات کو المنافق اذا چھپایا. خاصم فجرا، منافق جب غصے میں آتا ہے تو گالی بکتا ہے. ناجائز اولاد ولد الزنا جب منافق غصے میں آتا ہے میں کہہ رہا ہوں رب نے اپنی ذات کو اپنے محبوب سے چھپایا. المنافق اذا خاصم. ارے جب رب نے اپنی ذات کو نہ چھپایا تو قیامت کا کیا علم چھپائے گا خدا؟ لیکن ارے چھپانے کی چیز تو خود خدا ہے. اب اگلی بات سنیے. خدا نے کسی کو دیکھا بتا؟ اگلی بات خدا سنیے. نے کسی کو دیکھا بتا؟ اللہ رب خدا نے العزت کسی کو دیکھا؟ یہ قیاس چلا رہا ہے. ارے خدا نے کسی کو دیکھا؟ اول من قاس ابلیس، سب سے پہلے جس نے قیاس کرا تھا خدا اللہ کے کو کسی مقابلے نے میں. دیکھا بتانا. خدا اللہ کو کے کسی نے مقابلے میں دیکھا؟ قیاس کس نے کیا؟ پھر وہی بات. ابلیس نے. دیکھو قرآن کے صاف صاف لکھ رہی ہے مولانا، اور یہ کہہ رہا ہے قیاس کر رہا ہے. اب یہ کہہ رہا ہے کہ جب معراج پہ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کو دیکھا آپ نے. مسلمانوں یہ اتنا بڑا لیکن حرامی ہے، معراج اتنا بڑا کے منافق آنے کے ہے بعد کہ جو راز و معراج نیاز سے کی آگے باتیں اس ہیں، کے بعد اللہ کے اس پاس راز کی بات کو جو رب رسول کے راز کی باتیں ہیں جس سے بہت سارے خطرات نقصانات پیدا ہوتے، کس کے لیے؟ وہ بھی ہمارے لیے. تو عبداللہ ابن عباس نے نہیں پتا تھی یہ بات. اور یہ قیامت کا یہ بات عبداللہ ابن عباس کو نہیں پتا تھی. ہوگا جب بھی ہوگا. یہ بات عبداللہ ابن عباس کو نہیں پتا تھی. ابے حرام یہ بات مجھے یہ عبداللہ ابن عباس کو نہیں پتا تھی. رب نے اپنی ذات کو یہ چھپایا بات رسول سے. کیا اللہ نے اپنی ذات کو نہیں چھپایا؟ بات عبداللہ ابن عباس کو پتا اسی میں صاف ہو جائے گا جب رب نے اپنی ذات کو نہ چھپایا تو پھر قیامت کا علم کیا چھپائے گا؟ کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ قیامت نہیں بتائی. ابے حرامی سور کی اولاد سالے تو تیرا تیرا ایمان صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک، میرا دن مجھے مبارک. چلیے تیرا ایمان تجھے مبارک، میرا ایمان مجھے مبارک. تیرا ایمان یہ ہے تیرا ایمان یہ ہے کہ رب نے قیامت کا علم اپنے نبی سے چھپایا. تیرا ایمان یہ ہے کہ رب نے قیامت کا علم اپنے نبی سے چھپایا. اور میرا ایمان یہ ہے کہ رب نے جب اپنی ذات کو نہ چھپایا تو قیامت کا علم بھی نہ چھپایا. مسلمانوں فیصلہ آپ کو کرنا ہے. یہ وہ حرامی ہے جو اپنی ماں سے زنا کر کے پیدا ہوتے ہیں. اشرف ہجڑا اشرف تھانوی اپنی کتاب میں کہہ چکا ہے، سمجھے؟ اور وہ خود اپنے باپ کی اوریجنل اولاد نہیں ہے.
क्योंकि उसका बाप नामर्द हो गया था, नामर्दी के बाद वो पैदा हुआ थानवी। तो ये थानवी हरामी को मानने वाला है कि जिसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का इनकार किया। समझे मुसलमानों, तौहीन की हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का इनकार किया उस हरामी अशरफ थानवी ने, समझे, और उसी की नाजायज औलाद ये है। ये हमारे नबी के इल्म का इनकार कर रहा है। ये कह रहा है कि रब ने कयामत का इल्म हुजूर को अता नहीं किया। अरे जब कयामत का इल्म अता ना किया तो अपनी जात को कैसे दिखा दिया, फिर अपना दीदार कैसे करा दिया? अबे जाहिल जा, तुझे दीदार दिन मुबारक, हमें हमारा दिन मुबारक। दीदार दलील तो